جی السلام علیکم پیارے بچوں، کلاس 5 یونٹ نمبر 3 اس کی آج ہم ٹرانسلیشن کو دیکھتے ہیں، جس کا عنوان ہے ویمن ایز رول ماڈلز، خواتین بحیثیت مثالی شخصیات۔ سب سے پہلے ہم اس کی ٹرانسلیشن اور اس کے مشکل ورڈ میننگ ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں۔ چلتے ہیں لیسن کی طرف۔ لیسن نمبر 3 کلاس 5 ویمن ایز رول ماڈلز، خواتین بحیثیت مثالی شخصیات۔ History is filled with wonderful examples of role models, men, women, and children, who teach us to be great mothers, fathers, teachers, friends, students, etc. History is filled، تاریخ بھری ہوئی ہے with wonderful examples، حیرت انگیز مثالوں کے ساتھ، of role models، مثالی شخصیات کے۔ History is filled with wonderful examples of role models، تاریخ مثالی شخصیات کے حیرت انگیز مثالوں سے بھری ہوئی ہے۔ Men، مرد، women، خواتین، and children، اور بچے۔ History is filled with wonderful examples of role models، men، women, and children، تاریخ مثالی شخصیات مرد، خواتین اور عورتوں کے حیرت انگیز مثالوں سے بھری ہوئی ہے۔ Who teach us to be great mothers، انہوں نے ہمیں سکھایا to be great mothers، عظیم مائیں بننا، fathers، باپ، teachers، اساتذہ، friends، دوست، students، اور طالب علم۔ History is filled with wonderful examples of role model men, women, children, who teach us to be great mothers, fathers, teachers, friends, students, etc. تاریخ مرد، خواتین اور بچوں کے مثالی شخصیات سے اور ان کے بے شمار حیرت انگیز مثالوں سے بھری پڑی ہے، جنہوں نے ہمیں عظیم مائیں، باپ، اساتذہ، دوست اور اسٹوڈنٹس وغیرہ بننا سکھایا۔ Our women have always been a great support for men، our women ہماری خواتین have always been ہمیشہ سے رہے ہیں a great support for women، a great support for men، مرد حضرات کے لیے ہمیشہ حمایتی رہے ہیں۔ Our women have always been a great support for men، ہماری خواتین ہمیشہ مردوں کے لیے بڑے حمایتی رہے ہیں، یا ہمارے خواتین مردوں کے ہمیشہ بڑے معاون رہے ہیں۔ They are equal to men in terms of separate hard work, achievement, etc. They are equal to men، وہ مردوں کے برابر ہیں in terms of separate، جذبے کے اعتبار سے، ہارڈ ورک، محنت کے اعتبار سے، اینڈ اچیومنٹ، اور کارناموں کے اعتبار سے۔ They are equal to men in terms of separate hard work, achievement, etc. وہ جذبے، محنت اور کارناموں کے اعتبار سے مردوں کے برابر ہیں۔ Their positive qualities are helping us to build a strong nation۔ Their positive qualities، ان کی مثبت خصوصیات، are helping us، ہماری مدد کر رہی ہیں to build a strong nation، ایک مضبوط قوم بننے میں۔ Their positive qualities are helping us to build a strong nation، ان کی مثبت خصوصیات ایک مضبوط قوم بننے میں ہماری مدد کر رہی ہیں۔ Here only 4 Pakistani women are being discussed who have created history۔ Here only 4 Pakistani women، یہاں پہ صرف 4 پاکستانی خواتین are being discussed، ان کے بارے میں بات کی جائے گی، who have created history، جنہوں نے تاریخ رقم کی۔ Here only 4 Pakistani women are being discussed who have created history، یہاں پہ صرف 4 پاکستانی خواتین کے بارے میں بات کی جائے گی جنہوں نے تاریخ رقم کی، یا یہاں پہ 4 پاکستانی خواتین کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے تاریخ رقم کی۔ اونلی، صرف، ڈسکسڈ اور بینگ ڈسکسڈ، جن کی بات کی جا رہی ہے، who have created، جنہوں نے رقم کی ہے یا بنائی ہے، ہسٹری، تاریخ۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے مس فاطمہ جناح۔ مس فاطمہ جناح واز دی ینگر سسٹر آف قائد اعظم محمد علی جناح۔ محترمہ فاطمہ جناح واز دی ینگر سسٹر آف قائد اعظم محمد علی جناح، ینگر چھوٹی بہن ہیں، آف
قائد اعظم محمد علی جناح قائد اعظم محمد علی جناح کے. مس فاطمہ جناح واز دی ینگر سسٹر آف قائد اعظم محمد علی جناح. محترمہ فاطمہ جناح قائد اعظم محمد علی جناح کی چھوٹی بہن تھی. شی واز بورن ان 1893. آپ سن 1893 میں پیدا ہوئی. ہر کین انٹرسٹ ان ایجوکیشن ہیلپ ہر ٹو کمپلیٹ ہر اسٹڈیز. ہر کین انٹرسٹ ان ایجوکیشن، آپ کی دلچسپی کی وجہ سے، ان ایجوکیشن تعلیم میں، آپ کی تعلیم میں بے حد دلچسپی کی وجہ سے، ہیلپ ہر ٹو کمپلیٹ ہر اسٹڈیز، انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کی. تعلیم میں بے حد دلچسپی کی وجہ سے انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کی، یا تعلیم میں بے حد دلچسپی نے ان کی تعلیم مکمل کرنے میں مدد کی. ہیلپ مینس مدد کی، کمپلیٹ مکمل کرنے میں. She was a dentist by profession and later on gave it up to help her brother in Pakistan movement. She was a dentist by profession. آپ پیشے کے اعتبار سے دندان ساز تھے یا دانتوں کے ڈاکٹر تھے. and later on اور بعد میں gave it up اسے چھوڑ دی to help her brother in Pakistan movement اور بعد میں تحریک پاکستان میں اپنے بھائی کی مدد کرنے کے لیے اسے چھوڑ دیا. She was a dentist by profession and later on gave it up to help her brother in Pakistan movement. آپ پیشے کے اعتبار سے دندان ساز تھیں اور بعد میں تحریک پاکستان میں اپنے بھائی کی مدد کرنے کے لیے اسے چھوڑ دیا. نیکسٹ ہمارے پاس ہیں ڈاکٹر رتھ فو. Dr. Ruth Fu was a German doctor and nun who is known as Mother Teresa of Pakistan. Dr. Ruth Fu was a German doctor. Dr. Ruth Fu ایک جرمن ڈاکٹر تھیں and nun تھیں who is known as Mother Teresa of Pakistan، جسے پاکستان کا مدر ٹریسا بھی کہا جاتا ہے. اچھا، نن اور راہبہ کو کہتے ہیں جو مذہبی شخصیات ہوتی ہیں عیسائیوں کے، اسے نن کہتے ہیں. Dr. Ruth Fu was a German doctor and nun who is known ایز مدر ٹریسا آف پاکستان. ڈاکٹر رتھ فو جرمنی کی ایک ڈاکٹر اور نن تھیں جسے پاکستان کا مدر ٹریسا بھی کہا جاتا ہے. ان کی جو خدمات تھیں ان کی وجہ سے انہیں پاکستان کا مدر ٹریسا بھی کہا جاتا ہے. She devoted her life to fighting leprosy in Pakistan. She devoted her life، آپ نے اپنی زندگی وقف کر دی to fighting leprosy in Pakistan، پاکستان میں جذام کی جنگ میں. لیپروسی مینس جذام، یہ ایک انفیکشیس ڈیزیز ہے جسے کوڑ بھی کہا جاتا ہے. She devoted her life to fighting leprosy in Pakistan. آپ نے اپنی زندگی پاکستان میں جذام کی بیماری کی خاتمے کے لیے وقف کر دی. She traveled to various parts of Pakistan with the aim of rescuing patients suffering from leprosy. She traveled to various parts of Pakistan. آپ نے پاکستان کے مختلف علاقوں کا سفر کیا with the aim of rescuing patients suffering from leprosy. جو لوگ جذام کی بیماری میں مبتلا تھے ان کے علاج کی غرض سے، ان کے علاج کی مقصد کے لیے. She traveled to various parts of Pakistan with the aim of rescuing patients suffering from leprosy. آپ نے پاکستان کے مختلف علاقوں میں جذام کی بیماری میں مبتلا افراد کی علاج کے لیے سفر کیا. She traveled to various parts means مختلف علاقوں کا. aim مقصد، ریسکیوئنگ پیشنٹس مریضوں کے علاج کے لیے یا ان کو بچانے کے لیے. سفرنگ جو کہ مبتلا تھے فرام لیپروسی جذام کی بیماری میں. She traveled to various parts of Pakistan with the aim of rescuing patients suffering from leprosy. جذام کی بیماری میں مبتلا مریضوں کے علاج کی غرض سے آپ نے پاکستان کے مختلف علاقوں کا سفر کیا. She set up 150 leprosy clinics across the country. She set up، آپ نے قائم کیے، بنائے 150 leprosy clinics، 150 جذام کے کلینکس بنائے across the country، ملک بھر میں، یعنی پورے ملک میں. She set up 150 leprosy clinics across the country. آپ نے پورے ملک میں 150 جذام کے کلینکس قائم کیے. Due to her efforts the disease came under control in 1996. Due to her efforts، آپ کی کوششوں کی وجہ سے the disease came under control، اس بیماری پر قابو پایا گیا in 1996، سن 1996 میں. سن 1996 میں آپ کی کوششوں کی وجہ سے اس بیماری پر قابو پایا گیا.
She was given numerous awards for her work, including Hilal-e Imtiaz, Hilal-e Pakistan, and German Stafford Medal. She was given numerous awards. आपको कई इजाज़ात से नवाजा गया for her work अपने काम की वजह से, including बशमूल हिलाल-ए इम्तियाज़, हिलाल-ए पाकिस्तान एंड जर्मन स्टैफर्ड मेडल। अपने काम की वजह से आपको कई एजाज़ात बशमूल हिलाल-ए इम्तियाज़, हिलाल-ए पाकिस्तान और जर्मन स्टैफर्ड मेडल से नवाजा गया। जी बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास हैं जो मिसाली शख्सियात हैं, वो हैं अरफा अब्दुल करीम रंधावा। अरफा अब्दुल करीम रंधावा became the pride of our country when she was only 9 years old. अरफा अब्दुल करीम रंधावा became the pride of our country. अरफा अब्दुल करीम रंधावा हमारे मुल्क की फ़ख्र साबित हुई when she was only 9 years old, जब आप सिर्फ 9 साल की थीं। Arfa Abdul Karim Randhawa became the pride of our country when she was only 9 years old. Arfa Abdul Karim Randhawa हमारे मुल्क के लिए फ़ख्र बन गई जब वो सिर्फ 9 साल की थी। She achieved the world's youngest Microsoft Certified Professional Award at this young age. She achieved आपने वसूल की वर्ल्ड्स यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट प्रोफेशनल अवार्ड, दुनिया की कम सन तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल अवार्ड एट दिस यंग एज, इस कम उम्र में। एट दिस यंग एज मीन्स इस कम उम्र में। शी अचीव्ड वर्ल्ड्स यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल अवार्ड एट दिस यंग एज। आपने इस कम उम्र में दुनिया का कम सन तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल अवार्ड हासिल की। आपने अपनी इस कम उम्र में दुनिया की कम सन तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल अवार्ड। Her representation in various prestigious technology-related events, including TechEd Developers Conference, made our country proud in whole world. Her representation आपकी नुमाइंदगी ने in various prestigious technology-related events, कई मोतबर टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक़ा तक़रीबात में, including TechEd Developers Conference, बशमूल TechEd Developers Conference, made our country proud, हमारे मुल्क का सर फ़ख्र से बुलंद किया, इन होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। हर रिप्रेजेंटेशन इन वेरियस प्रेस्टिजियस टेक्नोलॉजी रिलेटेड इवेंट्स, टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक़ा मोतबर तक़रीबात में आपकी नुमाइंदगी ने, जिसमें टेक एड डेवलपर्स शामिल थे, हमारे मुल्क का सर फ़ख्र से पूरी दुनिया में बुलंद कर दिया। हर रिप्रेजेंटेशन इन वेरियस प्रेस्टिजियस टेक्नोलॉजी रिलेटेड इवेंट्स, इंक्लूडिंग टेक एड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस, मेड और कंट्री प्राउड इन द होल वर्ल्ड। टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक़ा कई मोतबर तक़रीबात बशमूल टेक एड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस में आपकी नुमाइंदगी ने पूरे मुल्क का सर पूरी दुनिया में फ़ख्र से बुलंद कर दिया। रिप्रेजेंटेशन मीन्स नुमाइंदगी वेरियस प्रेस्टिजियस टेक्नोलॉजी रिलेटेड इवेंट्स, टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक़ा तक़रीबात, वेरियस मीन्स मुख्तलिफ, प्रेस्टिजियस मोतबर अहम तरीन, होल वर्ल्ड पूरी दुनिया में, और कंट्री हमारे मुल्क का। She flew her first aircraft at the age of 10 in the UAE. She flew her first aircraft, आपने जहाज़ का पहला उड़ान at the age of 10 ईयर, 10 साल की उम्र में की, in UAE, यूनाइटेड अरब इमारात, मतलब मुत्तहिदा अरब इमारात में। She flew her first aircraft at the age of 10 in UAE, यूनाइटेड अरब इमारात। उन्होंने अपना पहला जहाज़ सिर्फ 10 साल की उम्र में UAE में उड़ाया। She was gem of our country, but sadly she left this world on January 14, 2012 at the age of 16 due to cardiac arrest. She was a gem of our country, आप हमारे मुल्क का एक हीरा थी, but sadly she left this world on January 14, 2012. लेकिन अफसोस की बात यह है कि आपने 14 जनवरी 2012 को एट द एज ऑफ 16 ईयर, सिर्फ 16 साल की उम्र में आप वफ़ात पा गए। लेफ़्ट दिस वर्ल्ड मीन्स वफ़ात पाना, ड्यू टू कार्डिक अरेस्ट, दिल के दौरे की वजह से। She was a gem of our country, but sadly she left this world on January 14, 2012 at the age of 16 due to cardiac arrest.
آپ ہمارے ملک کا ایک ہیرا تھی، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ 14 جنوری 2012 کو صرف 16 سال کی عمر میں دل کے دورے کی وجہ سے آپ وفات پا گئے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہیں ثمینہ خیال بیگ۔ Samina Khyal Beg is the first Pakistani woman to climb Mount Everest. She is also the first Muslim lady to climb all 7 summits. Samina Khyal Beg is the first Pakistani woman. Samina Khyal Beg پاکستان کی پہلی خاتون ہیں جو کلائم ماؤنٹ ایوریسٹ، جنہوں نے ماؤنٹ ایوریسٹ سر کی۔ ماؤنٹ ایوریسٹ دنیا کی سب سے بلند ترین چوٹی ہے، پیک ہے۔ She is also the first Muslim lady. آپ پہلی مسلم خاتون ہیں جو کلائم all 7 summits، دنیا کی سب سے بڑی 7 بلند ترین چوٹیوں کو سر کرنے والی آپ پہلی مسلم خاتون بھی ہیں۔ Samina Khyal Beg is the first Pakistani woman to climb Mount Everest and she also the first Muslim lady to climb all 7 summits. Samina Khyal Beg پاکستان کی ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنے والی پہلی خاتون اور دنیا کی 7 بلند ترین چوٹیوں کو سر کرنے والی پہلی مسلم خاتون ہیں۔ She was born on September 1999. She was born پیدا ہوئی on September 1990. آپ 19 ستمبر 1990 کو پیدا ہوئیں۔ She loved climbing mountains and her brother supported and guided her in her mountaineering career. She loved climbing mountains. آپ کو کوہ پیمائی کا شوق تھا and her brother supported and guided her. اور آپ کے بھائی نے آپ کو آپ کی مدد کی اور آپ کی رہنمائی کی۔ گائیڈڈ مینس رہنمائی کرنا، سپورٹڈ مینس مدد کرنا۔ ان ہر ماؤنٹینئرنگ کیریئر، اپنے کوہ پیمائی کے کیریئر میں۔ شی کلائمڈ چاشکن سر 6000 meters peak in شمشال in 2010. شی کلائمڈ چاشکن سر، آپ نے چاشکن سر کی جو کہ 6000 میٹر بلند چوٹی ہے ان شمشال میں in 2010 میں۔ 2010 میں 6000 میٹر بلند چوٹی چاشکن سر آپ نے سر کی، یا آپ نے شمشال میں واقع 6000 میٹر بلند چوٹی چاشکن سر کی۔ She also climbed کوہ بروبر in 2011. 2011 میں آپ نے کوہ بروبر سر کی۔ سمینہ بیگ belongs to شمشال ولیج in ہنزا گوجال، گلگت بلتستان۔ سمینہ خیال بیگ کا تعلق شمشال کے گاؤں سے تھا ان ہنزا میں، گوجال گلگت بلتستان۔ سمینہ خیال بیگ کا تعلق ہنزا کے شمشال گاؤں گوجال گلگت بلتستان سے تھا۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیسن اور اس کی ٹرانسلیشن۔ ہوپفلی آپ کو تمام چیزیں سمجھ میں آ گئی ہیں۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے، کوئی کویسچن آپ کو سمجھ نہیں آئی، کوئی بات یا کسی چیز کی میننگ آپ کو سمجھ نہیں آئے، تو آپ نیچے کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ اس لیسن کے ایکسرسائز کے ساتھ اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ آپ سب کے لیے ڈھیروں دعائیں اور نیک خواہشات۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب فرمائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔